میں ہنا یاسر آج ایک ایسی کہانی کے ساتھ موجود ہوں کہ میرے پاس خود کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک باپ جو گھر کی چھت ہوتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، جو باپ اپنے گھر کے لیے نگہبان ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ایسے کر سکتا ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے کہ ایک سگے باپ نے اپنے بیٹے کو درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کو ذبح کر دیا، چھری کے ساتھ ذبح کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑے الفاظ ہیں جو بولتے ہوئے بھی روح کانپ رہی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک اذان نامی بچے کی، 11 سال کا بچہ جسے اس کا باپ اسکول کے پاس سے لے جا کر ذبح کر دیتا ہے اور اختلاف کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ بچے کی ماں سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا اذان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، آپ کا غم بہت بڑا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ بتائیں اذان کیسا بچہ تھا، کیوں اس کے ساتھ اس کے باپ نے یہ درندگی کی؟ اذان میرا بیٹا بہت اچھا بچہ تھا، ساز کرنے والا بچہ تھا، وہ تو اپنے فادر سے ڈرتا تھا، ایک آواز تھا وہیں پہ گھبرا جاتا تھا، وہ اکثر گھر میں وہ ہمارے ساتھ جھگڑاتا تھا، لڑتا تھا ہمارے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی اکثر لڑتا رہتا تھا، اس کو مارتا تھا۔ تو جب یہ مسئلہ ہوا ان دنوں میں گھر میں کوئی پرابلمس چل رہی تھیں اذان کے ساتھ یا آپ کے ساتھ اس کے باپ کا کوئی اختلاف تھا؟ جب اس نے مارا، اسے 4 دن یا 5 دن پہلے، جمعے کا دن، اس سے پہلے اس نے 4-5 دن پہلے اس نے مجھے مارا تھا، تو اس نے مجھے بچایا تھا، اپنے پاپا کو پیچھے کر رہا تھا، مجھے بچا رہا تھا، وہ میرا بہت ساز کرتا تھا۔ اذان آپ کو بچاتا تھا، آپ کے میاں اکثر اوقات آپ پہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے، اذان بچاتا تھا، اور اس کا گناہ یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں کی حفاظت کی، اور کیسے وہ گیا، آپ کو یہ پتہ چلا کیسے وہ گھر سے لے کے گیا اس کا باپ، کس طرح سے اس نے یہ سب کیا؟ اس نے نا، جب میں نے بچے کو تیار کرتی، اس نے 2 دن پہلے بھی ایسے کیا ہے، تب شاید اس کے قابو نہیں آ سکا، جس دن اس نے مارا، اسے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس نے ایسے، جب اس کو بچوں کو تیار کرتی تھی نا، گھر سے چلا جاتا تھا، دیکھا بچے تیار ہو گئے جانے کے لیے اسکول، گھر سے چلا جاتا تھا، گھر سے نکل جاتا تھا باہر۔ اس دن بھی ایسے ہوا، میں نے بچوں کو تیار کیا ہے تو یہ گھر سے باہر چلا گیا ہے، تو پھر میں جا کے بچے کو رکشے پہ بٹھایا، پہلے اپنے بیٹے کو بٹھایا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو رکشے پہ بٹھایا ہے، تو نہ پھر یہ اسکول، مجھے تو یہی پتا بچہ میرا اسکول گیا ہوا ہے۔ جب جو چھٹی کا ٹائم ہوا نا، چھٹی ہوئی، پہلے میری بیٹی گھر آتی ہے، پھر میرا بیٹا گھر آتا تھا، میری بیٹی گھر آ گئی، اس کو 10 منٹ بعد میرا بیٹا 1:10 پہ گھر ہوتا تھا میرا بیٹا، تو میں نے ابھی دیکھا 10 سے زیادہ اوپر ٹائم ہو گیا، میں گھبرانے لگ گئی، پریشان ہو گئی، پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ بھائی، اپنے بھائی کو باہر دیکھ کے بھائی سڑک پہ تو نہیں کھڑا، یہ 3-4 دفعہ وہ بھی گھر پہ تھا، اس ٹائم موجود تھا گھر، میں نے اس کو کہا یہ دیکھ کے آئی ہے، اور آرام سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کیا میں اپنی بیٹی جا رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاتا ہوں، پتا ہے ماں اس کو بھیج رہی ہے، تو یہ گئی ہے 2-3 دفعہ دیکھنے گئی ہے، کہتی ماما شالمی سے آگے تک میں ہو کے آئی ہوں، بھائی نہیں ہے، میں نے دوبارہ بھیجا، میں کہا تم صحیح طرح نہیں دیکھ کے، جلدی سے دیکھ کے آؤ بھائی کو، بھائی کدھر ہے، تو یہ بار بار دیکھنے جا رہی ہے، وہ گھر پہ تھا، پھر ایسے کرتے کرتے نا 1:30 بج گیا، پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا 1:30 بج گیا، اس کو اسکول میں جا کے پتہ کر کے آؤ، اس دن نا اس کے اسکول میں فنکشن بھی تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شاید فنکشن تھا، شاید اسکول میں دیر نہ ہو گئی ہوئی ہو، تو یہ کہتا ہے میں نے ابھی نہیں جانا، میں ابھی میرے نا اوپر کٹا مٹی پڑا ہوا ہے، تو میں نہاؤں گا نا پھر جاؤں گا، ایسے کرتے نہاتے ہوئے اس کو 2 بجے کے اوپر ٹائم ہو گیا، میں اور دن بہ دن جو ٹائم ہو جاتا میں پریشان ہوتی رہی، پھر میں نے اپنے بھائی کو کال کی، میں نے کہا بھائی میرا اذان ابھی تک گھر نہیں آیا، 2 بجنے 2:30 بجنے والے ہو گئے، میرا بیٹا گھر نہیں آیا، تو میرا بھائی کہتا تم پریشان نہ ہو، میں آتا ہوں، پھر میں نے اپنی بھابھی کو کال کر دی اسی ٹائم، میں نے کہا بھابھی میرا بیٹا اذان آپ کی طرف تو نہیں آیا، بھابھی کہتی نہیں، میں کہتی کیا ہوا کیا، میں کہ اسکول سے ابھی تک گھر نہیں آیا میرا بیٹا نا، تو یہ کہتی تو پریشان ہو، میں آتا ہوں تمہاری طرف، میں آ رہی ہوں، اسی ٹائم میری بھابھی میرے گھر آ گئی تھی، سب نے ڈھونڈا اس کو، میرا بھتیجا آ گیا، اس کے ساتھ میں اسکول میں خود گئی پتہ کرنے، سارے تالے لگ گئے ہوئے تھے، میرا بھتیجا چلاؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسکول سے، میں دیکھ کے اسکول میں تالے لگے ہوئے تھے، سارے میرے بھتیجے، میرے بانجے، میرا بھائی، میرے بھابھی سب ڈھونڈ رہی ملے، وہ بھی ساتھ ڈھونڈ رہا تھا، اس نے ظاہر نہیں کروایا کہ میں لے کے گیا ہوں، میں نے مار بھی آیا ہوں۔ اچھا، یہ سب کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو ڈھونڈتا بھی رہا؟ ہاں جی، ساتھ مل کے ڈھونڈتا بھی رہا وہ۔ تو پھر آپ کو یہ کب نشاندہی ہوئی، کب آپ اس تک پہنچے اور کس حالت میں آپ نے اس کو دیکھا اذان کو؟ جب میں CC کیمرے میں دیکھنے گئی اس کو، تو ادھر پتہ چلا کہ وہ اذان رکھے سے اترا ہے، فٹ بال کے پاس پہنچے، یہ پہلے وہاں پہ کھڑا تھا کہیں، یہ پہلے وہاں پہ کھڑا تھا، تو اس نے اس کی بازو پکڑ لی اذان کی، محمد اذان کی، اس نے یہاں سے ایسے بازو پکڑی ہے، اس نے چڑھایا کہ پاپا میں نے اسکول جانا، سامنے تو اسکول تھا اس کا، تو اس نے پھر پکڑ کے نا ایسے جو بولا ہے اس کو، پھر سامنے لے کے جاتا رہا، پہاڑی چوتھا کر رہا، اس نے پھر جا کے نا بازو اس کے اوپر رکھ دیا، ایسے ڈال دی، اس کے اوپر بازو ڈال دی ہے، پھر اس کو لے کے چلا، صاحب نے دکھائی دیا کیمرے میں کہ یہ لے کے گواہ کر کے لے کے جا رہا ہے۔
تو ڈیڈ باڈی تک کس طرح سے پہنچے اور کس نے پہلے دیکھا اس کو؟ ڈیڈ پول تک پہنچے کہ جب 9 ایسے کرتے کرتے 9 بج گئے ہیں، پھر اس کی بھانجی آئی، اس کی بھانجی مجھے لے کے گئی کیمرے میں دکھانے کے لیے، کہتے ہیں کیمرے میں دیکھتے ہیں جہاں سارے ریکارڈ نہیں ہوتے وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چل جائے گا، مامی آؤ میرے ساتھ آؤ. تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے گئی. وہاں سے اس نے جب دیکھا نا، اس نے نا اسی ٹائم اپنے چھوٹے ماموں کو فون کی، کال کی کہ ماموں رفیق ہی ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنی آنٹی کو کال کی، پھر اس کی بھائی نے نا اس کو نیچے لے گیا، اپنے بھائی کو، اس کی بہن اور بھائی اس کو لے گئے، وہاں سے چلے گئے. اچھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی سائڈ پہ کر دیا کہ وہ منظر سے غائب ہو جائے، جبکہ وہ کہانی جان چکی تھی. ہاں جی، اس کی بہن اس کا بھائی جان چکا تھا کہ ہمارے بھائی نے اپنے بیٹے کو کیا ہے. تو جب وہ لے کے گئے ہیں اس کو باہر، میں ابھی گھر نہیں پہنچی تھی، میرے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے بھائی کو لے گئے ہوئے تھے. صحیح. تو اذان کی لاش جو ہے وہ آپ کو کس جگہ سے ملی؟ قرآن کاٹلی سے ملی ہے. تو کس حالت میں تھا وہ؟ یہ میری بھابھی سے پوچھے، انہوں نے، میں تو گئی، مجھے لے کے نہیں گئے، کہا تیرے بڑی بری حالت میں تھا، اس نے اس کو کاٹا ہوا تھا اور بوری میں بند کر کے وہاں پہ پھینکا ہوا تھا اس کو. تو جب یہ سارا کچھ آپ کو سامنے آیا، آپ کو پتہ چلا، تب آپ کا کیا؟ ایک ماں کے لیے تو ایک دنیا اجڑ گئی کہ اس کا ایک اکلوتا وارث گھر کا، اس کا چراغ تھا جو بجھ گیا، جلنے سے پہلے ہی اچھی طرح سے بجھ گیا وہ. تو آپ نے اس ٹائم کیسے سارا برداشت کیا؟ اور آپ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. میں تو گئی تھی، میرے سامنے لاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ماروں، میں جیسے اس نے میرے بھائی کو، میرے بچے کو قتل کیا ہے جیسے اس کو میں خود کروں. میں تو یہی روتی رہی ہوں، اس کو لاؤ میرے سامنے، میں نے اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو قتل اب کر دینا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو ماروں گی. مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کروں کیا. یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اذان کی بہن، یہ بڑی ہیں، ان سے اذان کے بارے میں ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بتاؤ، کیسا تھا بھائی آپ کا؟ اچھا تھا، پیارا بھی تھا، ہم سے پیار بھی، قسم میرے برتھ ڈے پہ گفٹ مجھے لے کر دیا تھا، عید بھی اس نے مجھے دی تھی، کہتا سسٹر ڈے آئے گا میں آپ کو تب بھی آپ کو چیزیں لے کے دوں گا. اچھا، مطلب آپ سب سے بہت پیار کرنے والا. آپ 2 بہن بھائی تھے یا اور ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، ایک میرا بھائی تھا لوتا اور ہم 2 بہنیں. میری جو سی بہن ہے وہ 1 ایئرس کی ہے اور میرا جو سا بھائی تھا نا وہ 11 ایئرس کا تھا. 11 سال کا تھا. اذان کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ 3 اور آپ؟ 6. 6 کلاس میں آپ پڑھتے. تو اب آپ اذان کے بغیر آپ لوگوں کے ساتھ، اب اپنے بابا کے بارے میں آپ کچھ بتاؤ گی جو کہ باپ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے وہ شخص، تو آپ کیا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ میں تو کہنا چاہوں گی جس طرح اس نے میرے بھائی کو مارا اس طرح اس کو سزا دی جائے، کیونکہ جیسے دکھا رہے ہیں نا ٹی وی پہ آ رہے ہیں اس طرح پھر جس طرح وہ مار نہیں رہے. میرے ماموں ہیں وہ روزانہ پیسے دے کرتے ہیں پولیس کو، وہ کوئی مار بھی نہیں رہے، جیسے تو لگتا ہے اس طرح پھر ہے جس طرح صحیح ہے، نہ اس کو روٹی بھی نہ دی جائے. اس کو، ایسے شخص کو روٹی بھی نہ دی جائے. یہ ایک بیٹی کی التجا ہے حکومت سے کہ ایسے شخص کو روڈ کے اوپر ہی، جس طرح سے اس نے اپنے بچے کو درندگی کا نشانہ بنایا، جس طریقے سے اس نے بچے کو ذبح کیا، حکومت سے اپیل ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس باپ کو، جو باپ کہلانے کے قابل تو نہیں ہے لیکن زمانہ معاشرت میں اس کو باپ کہا جاتا ہے، لیکن اگر باپ گھر کے سائبان ہونے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں تو باپ سے ہی لوگ اپنا بچوں کو، مائیں اپنے بچوں کو اپنے باپ سے بھی دور رکھیں. تو آپ بتاؤ کہ جب آپ گھر میں رہتی تھی تو آپ کو کبھی آپ کے بابا نے اس طرح کا کوئی فیل کروایا کہ وہ اس طرح کا کچھ سوچ رہے ہیں، یا آپ لوگوں سے پیار محبت کرتے تھے؟ ہم سے پیار نہیں کرتے تھے، ہمیں انہوں نے چھریاں بھی رکھی ہوئی تھی، چھریاں بھی ان کے پاس تھی، ہمیں ڈراتے تھے، میرے بھائی کو مارتے بھی بہت تھے. کچھ دن پہلے نا میں نے اپنے چاچی کے بچے کو مارا نہیں بلکہ ان کے بھائی بھی پاس تھے، میں نے ویسے اس کو پیار سے تھپڑ لگا دیا تو پاپا اتنا تماشا بنایا، چاچی کو پتہ نہیں کیا کیا کہا، چاچی کو پتہ ہے میں ان کے سامنے بھی مارتی ہوں. تو نا میرا بھائی نا چاچی کے نا جس صفحے پہ چاچی کے نا مما کے پاس صفحے پہ چاچی کے بیٹھا تھا، پاپا نے آ کے اس کو اتنی زور زور کی چپیڑیں ماری، اس کا سارا منہ لا، کہتا میں اپنے ماموں کو لے کے آؤں گا، ان کو جیل پڑاؤں گا. وہ اتنا کرتا تھا نا پاپا سے، پر پاپا نے اس کو نام نہیں دیا رہنے کو. اچھا، اس سے پہلے بھی وہ گھر میں آپ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے؟ گھر میں چھریاں رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کی فیلڈ ایسی تھی، یا صرف آپ کو ڈرانے کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ کام کیا کرتے تھے وہ؟ اور انہوں نے 1 2 3 دفعہ مما کے مارنے کی چھوٹی سی کوشش کی، گچی بھی اتنی دھوکے دبئی ہے. اور اوپر سے پاپا تھے کہ اب جب پولیس وغیرہ نے پوچھا، کہہ رہے کہ میں نے پھلوں کو ہی رکھا ہے. اگر پھلوں کو ہی رکھا، دکان پہ رکھتے ہیں، ریڑھی پہ رکھتے ہیں، گھر پہ رکھتے ہیں. اگر دکان پہ رکھنی پھلوں کے رکھی ہوتی، گھر میں سے جانے کے لیے رکھی ہوتی ہے انہوں نے.
دیکھیں جی، یہ ہے وہ گلی، یہ محلہ جہاں ان بچوں کے درمیان اذان کبھی کھیلا کرتا تھا۔ آج اذان ہم میں نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے جس نے اپنے بچے کو ایک قتل کر دیا۔ یہ وہ گھر جہاں اذان اپنے ماموں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ بہت دکھ بھری کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔